السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ آسان نکاح کیسے ہوتا ہے، جانیے اور اس پر عمل کیجیے۔ دیکھیے، آدمی اس کو شادی سمجھتا ہے کہ اس میں بے تحاشا پیسہ خرچہ ہو، بہت سارے لوگوں کو مدعو کر کے اس میں بلایا جائے اور اس میں بہت طریقے سے جو ہے وہ خلاف شرع کام کیا جائے تو انسان اس کو شادی سمجھتا ہے، لیکن نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کو دشوار کرو اور نکاح کو آسان کرو۔ تو ہماری جو شریعت ہے، شریعت کا منشا یہ ہے کہ نکاح بالکل آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ اب آسانی کے ساتھ نکاح کیسے ہوگا؟ تو دیکھیے، آسانی کے ساتھ شادی اس طرح سے ہوگا کہ 2-4 10-20 لوگوں کو جمع کیا جائے اور اس میں لڑکی سے جا کر کے ایجاب لیا جائے، اس سے اجازت لی جائے کہ میں تمہارا نکاح فلاں لڑکے سے کرنے جا رہا ہوں، کیا تم اس کی اجازت دیتی ہو؟ 2 گواہ کے درمیان یہ اجازت لے لی گئی، پھر مجمع میں آئے اور اس مجمع عام میں لڑکا سے کہے کہ آپ کا نکاح فلاں لڑکی سے کیا گیا ہے، کیا آپ نے اس کو قبول کیا؟ یعنی لڑکی کی اجازت ہو، لڑکا اس کو قبول کرے، 2 گواہ کم سے کم اس کو سنے، مجمع عام میں اعلانیہ نکاح ہو، بس اسی کا نام نکاح ہے، اسی کا نام شادی ہے۔ اس میں کوئی بڑا سے بڑا بھوج، تقریبات، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کر کے کھانا کھلانا یہ ضروری نہیں ہے۔ نکاح اتنا ہی ہے جتنا کہ میں نے کہا کہ لڑکی سے اجازت لی جائے، خطبہ پڑھا جائے اور 2 گواہوں کے درمیان قبول کرایا جائے اور مجمع عام میں اعلانیہ نکاح ہو۔ شریعت یہ نہیں چاہتی ہے کہ آپ نکاح کو گفت روپ میں کریں یا کسی کو پتہ نہ چلے، حالانکہ پھر بھی نکاح ہو جائے گا اگر گفت میں آپ شادی کرتے ہیں، 2 گواہ ہے، اس کے درمیان ایجاب و قبول ہو گیا ہے، 2 مرد گواہ ہے، تو پھر بھی نکاح ہو گیا، پھر بھی شادی ہو گئی۔ لیکن شریعت کا یہ مطالبہ ہے، شریعت کی یہ چاہت ہے، شریعت کا یہ منشا ہے کہ نکاح اعلانیہ ہو، مجمع عام میں ہو۔ تو یہ نکاح جو ہے یہ پسندیدہ نکاح ہے، لیکن آج جو نکاح میں، شادی میں جو یہ خرافات، بہت سارے لوگوں کو دعوت دینا، ایک نکاح میں کم سے کم، ایک شادی میں بہت کم تو آدمی 600-700 آدمی کو کھانا کھلاتا ہے، تب سمجھتا ہے کہ ہاں شادی ہوئی ہے۔ نہیں بھائی، اسی کا نام شادی نہیں ہے۔ ہم نے بہت جگہ دیکھا ہے، دربھنگا وغیرہ میں بھی، کہ عصرانہ نکاح ہوتا ہے۔ ہم ایک جگہ گئے تو لوگوں نے پوچھا، میں نے لوگوں سے کہا کہ کہاں سے آئے، کہاں گئے تھے؟
تو کہا ابھی ایک نکاح سے آئے ہیں، عصرانہ نکاح تھا، اسی نکاح میں گئے تھے۔ ہم نے کہا عصرانہ نکاح کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ بس عصر کے وقت میں گئے، نماز وہیں ادا کیے اور مسجد میں نکاح ہوا اور ہلکا ناشتہ وغیرہ کیے اور وہاں سے آ گئے ہم لوگ لڑکی کو رخصتی لے کے۔ تو یہی عصرانہ نکاح ہوتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا طریقہ ہوتا کہ 10-20 لوگ جا کر عصر کے وقت میں ہو یا مغرب کے وقت میں ہو یا ظہر کے وقت میں ہو، جب بھی ہو 10 لوگ جا کے اور اس گاؤں میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے اعلانیہ نکاح ہو اور لڑکی کی رخصتی کرا لے۔ تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے، لیکن آج اس شادی کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، اور لڑکی والے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ ایسی شادی کیسے کریں گے، کیا ہماری حیثیت نہیں ہے؟ تو بھائی یہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں دین کی جانکاری نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، لادینیت ہے، اسی لیے لڑکی والے یہ بات کہتے ہیں۔ اگر لڑکی والے کو اور لڑکے والے کو دونوں کو یہ بات پتہ چلے اور دین کی یہ بات معلوم ہو تو ایسی بات نہیں کہیں گے۔ اور بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہے تو دین سے محبت نہیں ہے، اسی لیے محبت کی بنا پہ نہ ہوتا ہے۔ تو دین سے محبت نہیں ہے، شریعت سے، رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، تو چلو بھائی جیسے تیسے شریعت کے خلاف ہی شادی کرو۔ بھائی سب سے آسان نکاح ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو بالکل آسان کرو۔ ایک صحابی تھے، ان کو ایک لڑکی پسند آ گئی تو وہ اپنے دوست سے کہا کہ آپ جائیے میرا پیغام لے کے اور ان سے کہہ دیجئے کہ میرے دوست کو جو ہے آپ کی لڑکی پسند ہے، تو کیا آپ کی لڑکی کا نکاح اس سے آپ کریں گے، میرے دوست سے؟ تو یہ گئے، ان سے پیغام دیا ان کو اور کہا کہ ایسا ہے کہ میرے دوست کو آپ کی لڑکی پسند ہے، کیا آپ ان سے نکاح اپنی لڑکی کا کریں گے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ نہیں، وہ شخص مجھے پسند نہیں ہے، میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح تو نہیں کروں گا، البتہ اگر چاہو تو میں تمہارے ساتھ نکاح کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر بسم اللہ۔ تو ترت جو ہے وہاں جو ارد و گرد کے افراد کو بلائے گئے اور پھر وہ لوگ آئے، چند لوگ جمع ہوئے اور فوراً اس میں ان کا نکاح ہو گیا۔ جب یہ واپس گئے تو دوست نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ اس طرح کا معاملہ تھا، میں نے آپ کا پیغام دیا پر اس نے قبول نہیں کیا، تو میں نے کہا چلو دوست سے اگر نہیں تو مجھے سے صحیح۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے پسند ہیں، میں نے کہا چلیے بسم اللہ شروع کیجئے، پھر میرا نکاح ہو گیا۔ تو دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، اگر میں نہیں پسند تھا آپ ہی سے نکاح ہو گیا تو بہت اچھا، مبارک ہو شادی آپ کو۔ تو لیکن آج کا اگر زمانہ ہوتا تو پھر مار کاٹ شروع ہو جاتا، لڑائیاں شروع ہو جاتی اور بدگمانیاں شروع ہو جاتی کہ نہیں تم ہی گئے ہوگے کہنے کے لیے کہ مجھ سے نکاح کر دو۔ تو دور صحابہ میں حسد، کینہ، جلن اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کاش کہ وہ دور پھر لوٹ کے آ جائے تو ہم لوگوں کی قسمت ہی چمک جائے گی، سنور جائے گی۔ تو بس آسان سے آسان شادی کیجیے، خاص کر کے نوجوانوں کو اس کا شوق ہونا چاہیے کہ ہم شریعت و سنت پر عمل کریں گے اور لڑکی والے کے یہاں کم سے کم افراد جائیں گے، یہاں تک کہ ان کا ہم کھانا بھی نہیں کھائیں گے اور اپنے یہاں ولیمہ کریں گے۔ تو اس کا شوق ہو، اللہ تعالی ہم سب کو آسانی کے ساتھ نکاح